نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی 100 مرتبہ یہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنی یہ عادت بنا لیں کہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کریں، توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ 100 مرتبہ۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث میں کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی یہ کہے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ آج کی تیسری بات، امام ابن حبان کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رات کے وقت بستر پہ آنے کے ٹائم پر اگر کوئی شخص یہ کلمات ادا کر دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ تو تھے 3 ایسے اذکار جو کہ ہم لوگ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے یاد کرنے میں بھی، اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اکثر اوقات ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، میرے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب میں واپس لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، یا شاید ہمیں شرم بہت زیادہ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں علماء، مشائخ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کو مخاطب نہیں کیا، ان کو مخاطب کیا جو بہت گناہ گار لوگ ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہوا ہے گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ کی مغفرت سے مایوس ہونا یہ ایک شیطان کا عمل ہے۔ شیطان آپ کو مایوس کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ گناہوں کے اندر اتنے زیادہ ملوث ہو چکے ہیں کہ اب آپ اللہ کی طرف لوٹنا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیں۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آئیے اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ٹائم کو بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کریں اور استغفار کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک اور حدیث میں فرمایا میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات یاد رہے، وہ یہ کہ جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، موسٹ آف دا اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کے جو صغیرہ گناہ ہیں یا چھوٹے گناہ جتنے بھی ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے آپ کو اسپیشلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے یہ بڑا گناہ ہو گیا، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور میں اس کے اوپر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ توبہ کا ایک مین اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دل میں ندامت محسوس کریں، اس کے بعد آپ گناہ کو چھوڑ دیں، اور پھر وعدہ کر لیں کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ کام دوبارہ ہو جائے، دوبارہ سے یہ پورا پروسیس آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ تو اب آپ شاید یہ سوال کریں گے اگر میں نے 100 دفعہ گناہ کیا تو پھر میں کیا کروں؟ اگر 100 دفعہ گناہ کیا ہے تو 101 مرتبہ توبہ کریں اور یہی پروسیس چلاتے رہیں۔ ایونچولی کیا ہوگا، آپ کے گناہ چلے جائیں گے اور آپ کی توبہ جو ہے آپ کو نیکی کی طرف لے جائے گی۔ آخری بات یہ کہ اگر آپ نے کسی اور انسان کا حق مارا ہوا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں، یا کسی سے آپ نے چوری کی، یا آپ نے کسی سے غیبت کی وغیرہ وغیرہ، تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے معاملہ حل نہیں ہوگا، آپ کو اس بندے کا حق اس کو واپس لوٹانا ہوگا۔ اور جہاں تک غیبت کا تعلق ہے یا بیک بائٹنگ کا، تو اس کیس میں اگر تو وہ شخص جانتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے
پھر تو آپ جا کے اس کو اپولوجائز کریں اور سوری بولیں. لیکن اگر وہ نہیں جانتا اور آپ نے کسی جگہ پہ یہ بات کی تھی، پھر آپ بتانے سے آپ کے وہ شاید مسئلہ اور بگڑ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر اس کی جہاں پہ آپ نے برائیاں کی تھیں وہیں آپ اس کی اچھی باتیں بھی بیان کریں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ نیکی کے کام بھرپور طریقے سے کریں، صدقہ خیرات کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو آپ کو وہ حق لوٹانا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. صرف استغفر اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو دل میں تہیہ کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں واقعی میں ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اس کے علاوہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مثلاً ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ میں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی درجنوں مثالیں آپ کو قرآن و حدیث میں مل جاتی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.